السلام علیکم. جرگہ الیکشن پروگرام عوامی عدالت میں حاضر خدمت ہوں اقبال منگل. آج کی ہماری نشست کے مہمان ہے نوجوان سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، PG-19 سے نامزد امیدوار آغا شکیل احمد خوزداری صاحب. آج ہم ان سے بات کر لیں گے. سب سے پہلے آغا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کیا منشور لے کر اور کیا نیا پروگرام عوام کے لیے لے کر آئے؟ بہت بہت شکریہ اقبال جان، آپ نے مجھے موقع دیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آخری دن ہے کیمپین کا، اور میرے خیال سے آخری انٹرویو بھی میرا ہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے دوسرے کینڈیڈیٹس کے ہو چکے ہیں. منشور کی آپ نے بات کی، دیکھیں منشور ہمارا سب سے پہلا تو جو میری کاوش اور میری کوشش ہوگی پارٹی کا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو لڑکے ہیں ان کو، یا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت جو ہے زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس تعلیمی نظام کو جب تک ہم نے بہتر نہیں کیا، قومیں ہمیشہ ترقی وہ قوم کرتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اور جاہل قوم ہمیشہ ہی جو ہے وہ پستی میں رہتے ہوئے، جہالت کے جو ہے گہرائیوں میں جاتے ہوئے تباہی کی طرف جاتی رہتی ہے. تو منشور میں اگر آپ دیکھیں تو خوزدار کی سب سے پہلے پریورٹی انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو ہمارے اسکولوں کی جو زبوں حالی ہے اس کو بہتر کرنا، ہمارا ہاسپٹل جو صحت کے ہمارے معاملات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، صحت کے معاملات کو اپنے بہتر کرنا، اور ہمارا سب سے بڑی جو ایک مشکل ہے وہ ہمارا روزگار اور امن امان خراب ہونے کی وجہ سے روزگار کا جو ایک موقع غریب آدمی کو ملتا ہے وہ بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے لیے سب سے پریورٹیز میں یہ چیزیں ہوں گی جو ہمارا منشور ہے کہ خوزدار کے لیے ہم ان چیزوں کو جو ہے کر سکیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جتنے بھی لیڈران ہیں وہ اکثر آپ ہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ نہ میں MP رہا ہوں، نہ میں MNA رہا ہوں، نہ میں منسٹر رہا ہوں، نہ میں سینیٹر رہا ہوں. 2018 میں میں ناکام رہا، لیکن ہمارے اس وقت کی حکومت اور ہماری اس وقت کی جماعت نے جو ہے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا. جام صاحب نے اپنے فنڈ سے جو ہے ہمارے علاقے کے لیے ہمیں ترقیاتی کام دیے. تو جو مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت، آپ بھی یہ چیز بہتر سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں آج تک بھی جس سیاستدان نے، اگر آپ نے کسی کو انٹرویو کیا تو آپ اس سے یہ برملا پوچھ لیں کہ آپ کیوں خلاف ہیں، ان کے پاس کوئی جواب خاطر خواہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں جی کہ آغا صاحب نے کرپشن کیا، آغا صاحب نے جو ہے یہ کام نہیں کیا، آغا صاحب نے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پورا نہیں کی، کیونکہ مجھے وہ موقع ملا ہی نہیں. سب سے مین وجہ جو ان کی اس وقت خوف کی وجہ ہے، اور میرے اختلاف اور مجھ سے اختلاف رکھنے کی وجہ، اور وہ مجھ سے سب جو اکٹھے ہو کے آج الیکشن لڑ کے میرے خلاف باتیں کریں، اس کی مین وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص بغیر اقتدار کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، اس کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے، اور کل کو یہ اقتدار میں آ گیا، کل کو یہ MPA بن گئے، کل کو یہ منسٹر بن گئے، تو یہ لوگوں کے لیے اتنا کام کریں گے کہ جو ہماری دکانداری ہے، جو ان کا کاروبار ہے، کیونکہ میرے لیے سیاست خدمت خلق کا ایک جذبہ، ایک عبادت کے جذبے سے، اور ان کے لیے سیاست کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے. اور ان کا کاروبار آپ خود سمجھتے ہیں کہ کسی کے کاروبار پہ اگر آپ جو ہے وہ روک لگائیں گے تو اس کو تکلیف تو ہوگی. تو مین وجہ تکلیف کی اور مجھ سے ناراضگی اور مجھ سے جو اختلاف کی وجہ ہی یہی ہے. جام صاحب کے دور میں آپ کو فنڈز ملے، کیونکہ اعتراض ہی یہی ہے کہ جام صاحب کے وقت میں آپ کو وہ فنڈ ملے جو ایک MPA سے بھی زیادہ آپ کو ملے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. وہ کہاں؟ اگر آپ آج کہیں تو میں آپ کو ایک ٹیم بنا کے آپ کو بھجوا دیتا ہوں، آپ گلی گلی میں جائیں تو ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں کہوں وہ فنڈ MPA کا یا MNA کا یا کسی بھی سرکاری شخص کا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے کرپشن کا واحد نظام ہمارے MPAs کے لیے اور ہمارے اقتدار میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے PSDP. اور ہمارے MPA صاحبان یا منسٹر صاحبان جو گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے یہاں پہ اریگیشن کے منسٹر رہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے منسٹر رہے، انہیں اپنے لیے تو انگور کے اور زیتون کے باغات لگانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن آج بھی آپ گریشہ کے عوام کے پاس جائیں، آج بھی آپ کودا جائیں، آج بھی آپ خوزدار اور فیروز آباد میں جہاں تک میری اپروچ رہی ہے آپ جائیں تو سرکاری فنڈ سے بنے ہوئے عوام کا اپنا ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان کے اوپر خرچ ہوا ہے. یہ میرا کوئی ذاتی پیسہ نہیں تھا کہ جو جام صاحب نے ہمیں اگر اسکیموں کی صورت میں دیا، یا اس طرح تو نہیں ہوا کہ جام صاحب نے مجھے کوئی بیگز بھر کے پیسوں کے دیے تھے کہ جی آپ بیگ لے جائیں اور لوگوں پہ خرچ کریں. انہوں نے اسکیمات کی شکل میں دی ہیں، اور وہ اسکیمات آج بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں. اگر آپ کبھی وزٹ کرنا چاہیں تو میری ٹیم آپ کو جو ہے ان کو ایک کو جو ہے وزٹ کرا کے بھی آپ کو دکھائے. جلسہ ہوا، وہاں ایک رہنما نے آپ پر ایک الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت سارے افغانیوں کی شناخت کارڈ بنائے، آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے تشخص پامال ہو رہے ہیں، آپ خوزدار کے تشخص کو پامال کرتے ہیں، آپ خوزدار کے وارث نہیں بن سکتے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ خیال سے اس کو بہتر خود سمجھتے ہیں. لسٹیں آپ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے ذرا وہ پہلے تو وہ لسٹ لا کے دی جائے کہ جس میں افغان مہاجرین کو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کرایا ہے، رجسٹر کرایا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ الزام تراشی بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی ثبوت ہے تو مجھے لا کے میرے ساتھ وہ میڈیا پہ اکٹھے ہی بیٹھ جائیں،
ہمارے بھی بھائی ہیں وہ جنہوں نے انتظام دگایا، میں نے ان کو دیکھا ہے. بس سیاست میں آج کل معذرت کے ساتھ ہم جو ہے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم نے رشتہ داریاں اور عزیزیوں کو بھی جو ہے اپنے ان کو تعلقات کو بھی ختم کر دیا ہے. لیکن وہ جو انہوں نے بات کی تھی میں اس کے ثبوت چاہوں گا کہ وہ اگر ہیں تو میڈیا میں لا کے وہ ثبوت پیش کریں تاکہ اس کا جواب پھر اسی طریقے سے دیا جا سکے. یہ بے بنیاد الزام ہے. جو دکانیں ہیں آپ کی، جو یہاں مارکیٹیں ہیں، ان میں بھی آپ کرایہ دار ان لوگوں کو بناتے ہیں جو زبان کے لحاظ سے پٹھان ہو یا وہ نان مسلم ہو، یعنی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بروی کو، آپ یہاں کی باسی کو اپنی دکان تک دینے کے لیے کرایہ تیار نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بھی دکانوں کی وزٹ کراتا ہوں کہ کتنے براوی اور بلوچ جو ہے وہ میرے دکانوں میں جو ہے کرایہ دار ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہندو یہاں پہ ہے تو ہندو بھی ہمارے خضدار کا ہی شہری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارا کاروباری طبقہ جو ہے وہ ہماری ہندو برادری ہے خضدار میں. تو ہندو برادری کو کوئی دکان دینا، اور براوی بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ سراسر الزامات ہیں. اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے مجھے جو ہے زیر کرنے کے لیے سیاسی طور پہ. آپ اپنے طور پر ایک کیا اندازہ کر سکتے کہ آپ خضدار سے کتنے ووٹ لینے کی پوزیشن میں؟ اچھی خاصی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بخشے گا، اور خضدار کی عوام بھرپور ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ خضدار کی میں بات کروں گا، بلکہ پورے اپنی حلقے کی بات کروں گا کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. ووٹرز کے لیے، خضدار کے باسیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی یہ پارٹیاں کھڑی ہیں اس ٹائم، چاہے وہ جمعیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیشنل پارٹی کی صورت میں ہو، انہوں نے ہمیشہ جو ہے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو تلف کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور ذاتی ملکیتیں، ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں. میں اپنے عوام سے، اپنے علاقائی لوگوں سے، اپنے ووٹرز سے ایک اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ نے ان کو 30 سالوں سے موقع دیتے آ رہے ہیں، ایک موقع اپنے اس بھائی کو، اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس خادم کو جو ہے دیں. سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور انداز میں ووٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا جو ہے آپ سے کال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو مسائل ہیں ہم ان کو کسی حد تک، پورے تو کم نہیں ہو سکتے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن کسی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو ریلیف ضرور دلائیں گے اللہ کے حکم سے.